وہ ہیڈ کانسٹیبل کو گردن سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا باہر لے گیا اور میں بیوقوفوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سندھو نے ایک پاؤں اس کے گردن پر رکھ دیا۔ اس نے مجھے کہا، ملک جی، اسے اسی طرح چھت کے ساتھ لٹکاؤں گا جس طرح انہوں نے جیرے کو لٹکایا تھا۔ اسے 6 فٹ اونچا لے جا کر رسی چھوڑوں گا۔ آگے اس کی قسمت کہ زندہ رہے یا جیرے کی طرح مر جائے۔ میں نے پوچھا، وہ رسی کہاں ہے؟ اگر وہ رسی برآمد کر کے بیان دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ رسیاں بہت ہے۔ اس نے انہی باتوں کی اور ہمارے شکوک کی تصدیق کی جو میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ مختصر یہ کہ اس نے تصدیق کر دی کہ سب انسپکٹر رائے برمن نے تانے کے علاقے کو اپنی ریاست بنا رکھا تھا اور اس نے تمام سٹاف کو رشوت خوری اور من مانی کرنے کی کلی چھٹی دے رکھی تھی۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کو گردن سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا باہر لے گیا اور میں بیوقوفوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مجھے غصہ تو آیا۔ میں ڈسپلن کی پابندی بڑی سختی سے کیا اور کروایا کرتا تھا، لیکن منگل سنگھ سندھو منہ زور اور سرکش قسم کا بیل تھا۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بڑے کام کا بیل تھا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کو پچھواڑے کے کمرے میں لے گیا۔ میں دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ سندھو طاقتور جسم کا سکھ تھا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو ایسی پٹخنی دی کہ ہیڈ کانسٹیبل پیٹ کے بل گرا۔ سندھو نے ایک پاؤں اس کے گردن پر رکھ دیا۔ اس نے مجھے کہا، ملک جی، اسے اسی طرح چھت کے ساتھ لٹکاؤں گا جس طرح انہوں نے جیرے کو لٹکایا تھا۔ اسے 6 فٹ اونچا لے جا کر رسی چھوڑوں گا۔ آگے اس کی قسمت کہ زندہ رہے یا جیرے کی طرح مر جائے۔ پھر میں اوپر والوں کو بیان دوں گا کہ انہوں نے اسی طریقے سے جیرے کو قتل کیا تھا۔ آپ ادھر ہی ٹھہریے، میں رسی منگواتا ہوں۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہر جا منگل سنگھ، میں اسے اسی رسی سے لٹکاؤں گا جس سے انہوں نے جیرے کو لٹکایا تھا۔ اسے اٹھنے دو۔ ASI سندھو پیچھے ہٹ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل آہستہ آہستہ اٹھا۔ میں نے پوچھا، وہ رسی کہاں ہے؟ اگر وہ رسی برآمد کر کے بیان دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ رسیاں بہت ہے۔ منگل سنگھ سندھو اس پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا اور میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دراصل ایکٹنگ تھی جو میں اور منگل سنگھ کر رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ بول پڑا، وہ رسی تو نہیں ملے گی، وہ پھینک دی گئی تھی اور بنگی کوڑے کرکٹ میں لے گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ تھانے کے بنگی کو بلا لائے۔ جگن ناتھ نے ایسے لہجے میں کہا جس لہجے میں ہارا ہوا جواری بولا کرتا ہے، میں پورا بیان دے دوں گا، آپ میرے بچوں پر رحم کریں اور مجھے سلطانی گواہ بنا لیں۔ میں نے کہا، وہ تو میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، بیان پورا دو اور شہادت اور ثبوت بھی ساتھ دو۔ اس نے پورا بیان دیا جو ہم نے اسے دفتر میں بٹھا کر قلم بند کیا تھا۔ اس کا بیان سنانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے انہی باتوں کی اور ہمارے شکوک کی تصدیق کی جو میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ مختصر یہ کہ اس نے تصدیق کر دی کہ سب انسپکٹر رائے برمن نے تانے کے علاقے کو اپنی ریاست بنا رکھا تھا اور اس نے تمام سٹاف کو رشوت خوری اور من مانی کرنے کی کلی چھٹی دے رکھی تھی۔ میں آپ کو اپنی تفتیشی کہانیوں میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ انگریزوں کے زمانے میں تھانے دار من مانی اور رشوت خوری نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی کوئی تھانے دار غلط حرکتوں پر اتر ہی آتا تھا، لیکن ایک نہ ایک روز وہ پکڑا جاتا اور اسے جرم ثابت ہونے پر اس کی انتہائی سزا ملتی تھی۔ منمانی کرنے والا تھانے دار بہت ہی ڈھیٹ ہوتا تھا اور اسے غیرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی یا اس کا اوپر تک اثر رسوخ ہوتا تھا۔ رائے برمن کو دونوں فائدے حاصل تھے۔ شراب اور جوئے کی ایسی لت پڑی تھی کہ وہ عزت اور آبرو سے دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا۔ کچھ جاگیر انگریزوں کی دی ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے انگریزوں کو جنگ عظیم کے دوران وار فنڈ میں چندہ بھی دیا تھا۔ وار فنڈ میں چندہ دینے والوں کو انگریز بہت عزیز رکھتے تھے، لیکن انگریز کو اپنا قانون بھی بہت پیارا تھا۔ اس ہندو کانسٹیبل نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے، معطل شدہ ASI نے اور سب انسپکٹر رائے برمن نے سیٹھ پیارے لال سے رشوت لی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سیٹھ پیارے لال کو جیرے پر پختہ شک تھا، لیکن وہ کوئی ثبوت یا شہادت نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے جب رشوت دی تھی تو رائے برمن نے کہا کہ جیرے کو بلا کر الٹا لٹکاتے ہیں، شاید وہ اقبالی ہو جائے۔ یہ سارا معاملہ ابھی شک میں تھا۔ رائے برمن نے رات کو دیر سے جیرے کو تانے بلایا۔ معطل شدہ ASI اور یہ ہیڈ کانسٹیبل رائے برمن کے خاص آدمی تھے، اس لیے انہیں اس نے اپنے ساتھ رکھا۔ جگن ناتھ نے اس ایذا رسائی کی تفصیل بیان کی جو جیرے پر آزمائی گئی تھی۔ پھر اس نے بیان کیا کہ اس کے پاؤں رسی سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا
उसे जगन्नाथ ने उठाकर ऊपर किया था और रस्सी एएसआई ने खींची थी। उसे 5 फीट से जरा ज्यादा बुलंदी पर ले गए थे। हेड कांस्टेबल ने जीरे को छोड़ दिया। उधर रस्सी का दूसरा सिरा एएसआई ने खिड़की के सलाख के साथ बांध दिया और बाले में से कुंडा निकल गया। मेरे पूछने पर जगन्नाथ ने बताया कि कुंडा 10-12 मिनट बाद निकला था। उन्होंने जीरे को देखा। वो सर से नंगा था, दिमाग को बड़ी सख्त चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो चुका था। इन तीनों ने बारी बारी उसकी नब्जें देखी जो आहिस्ता आहिस्ता डूबी जा रही थी। आखिरकार वो रुक ही गई। अब मसला ये था कि लाश को कहाँ छुपाया जाए। ये तीनों इस मसले पर बहस मुबाहिसा करने लगे। इस पर मुत्तफिक हो गए थे कि किसी और को पता ना चले कि ये वारदात हुई है। लाश उठवाने के लिए कांस्टेबलों को इस्तेमाल किया जा सकता था। उनके काबिल एतमाद कांस्टेबल मौजूद थे, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन था, किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता था। उस हेड कांस्टेबल ने अपने इकबाली बयान में कहा कि आधी रात के वक्त हेड कांस्टेबल ने लाश अपने कंधे पर डाली। एएसआई उसके साथ चल पड़ा। हेड कांस्टेबल कहीं रुककर चुप जाता और एएसआई आगे जाकर इधर उधर देखता और हेड कांस्टेबल से कहता कि आगे आ जाओ। रास्ते में एएसआई ने भी लाश उठाई। थाना कस्बे से जरा बाहर ही था, उन्हें कस्बे में से ना गुजरना पड़ा। थाने से थोड़ी ही दूर एक घाटी उतरती थी और आगे कट्टा-पट्टा इलाका शुरू हो जाता था। एएसआई और हेड कांस्टेबल लाश को कस्बे से दूर फेंक आए। हेड कांस्टेबल जगन्नाथ ने उस कांस्टेबल का भी नाम बताया जो जीरे को घर से बुलाने गया था। मैंने उस कांस्टेबल को उस वारदात के मुलजिमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, क्योंकि मैंने पहले रोज थाने के तमाम अफराद को इकट्ठा करके पूछा था कि उस रात जीरे को थाने बुलाया गया था या नहीं। सब ने कहा था कि उन्हें मालूम नहीं। उनमें ये कांस्टेबल भी शामिल था। जगन्नाथ ने कहा, मैं आपको एक और बात भी बता देना चाहता हूँ। मुझे शक है कि रहजनी में जीरे का हाथ था। मैंने पूछा, ये शक तुम्हारे दिल में क्यों पैदा हुआ? उसने कहा, जीरे की लाश बरामद हुई और हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। राय बर्मन ने दिखावे की तफ्तीश शुरू कर दी। जीरे की बाप की उसने बहुत बेइज्जती की, क्योंकि उसने कह दिया था कि जीरा थाने में पुलिस तशद्दुद से मरा है। फिर जीरे की बीवी को उसने बुलाया और उसे बहुत देर अपने साथ रखा। मैंने राय बर्मन से पूछा था कि इस लड़की का रवैया क्या था। राय बर्मन के अल्फाज ये थे कि चिड़िया फंस गई है, उसके साथ सौदा हो गया है। उसके बाद लाइनों में भी मौतली के बाद मैंने राय बर्मन से पूछा था कि ये लड़की क्या बयान देगी। राय बर्मन ने कहा था कि तुम उसकी तरफ से बेगम हो जाओ, माल उसके पेट में है। मैंने राय बर्मन से और मुअत्तल शुदा एएसआई से भी पूछा था कि इसका क्या मतलब हुआ कि माल उसके पेट में है। मुअत्तल शुदा एएसआई ने हंस कर कहा था कि राय बर्मन को तुम नहीं जानते कि कितना गहरा आदमी है, तुम बेफिक्र हो जाओ। राय बर्मन का बाप हमें बचाने के लिए गवर्नर तक पहुंच रहा है। मैंने पूछा, जीरे की बीवी को मुअत्तल होने से पहले राय बर्मन ने फिर भी कभी बुलाया था? उसने जवाब दिया, एक रोज अपने घर बुलाया था, हो सकता है 1-2 बार और भी बुलाया हो। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम तजुर्बेकार हेड कांस्टेबल हो? उसने जवाब दिया, आप मुझसे ज्यादा अक्ल रखते हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि चिड़िया फंस गई थी। राय बर्मन ने उसे माल खिलाया होगा कि वो ऐसा बयान ना दे कि उसके खावंद को थाने बुलाया गया था। मैंने ये भी सुना था कि पुलिस कप्तान को उसने यही बयान दिया था कि उसके खावंद को थाने नहीं बुलाया गया था। गरीब की लड़की एक तो चंद रुपए देखकर खुश हो गई, पुलिस का खौफ भी दिल पर सवार था और थानेदार की दोस्ती ने भी उसका दिमाग फेर दिया होगा। मैं तो यही समझा हूँ जनाब। उस हेड कांस्टेबल ने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपनी इकबाली बयान कलमबंद कराया। मैंने उसके साथ पक्का वादा किया था कि वो हमारा सुल्तानी गवाह होगा। मुझे उम्मीद थी कि डीएसपी मेरा ये फैसला मान लेगा, लेकिन वो इस कदर गुस्से में था कि उसने मेरा फैसला रद्द कर दिया। मैंने उसे अपनी तमाम कारगुजारी और तफ्तीश उसी तरह सुनाई जिस तरह आपको सुनाई है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे दाद भी दी, लेकिन वो हेड कांस्टेबल जगन्नाथ को मुआफ करना नहीं चाहता था। उसने मुझे कहा, सब इंस्पेक्टर खान, ये हेड कांस्टेबल एक आदमी का कातिल है। ये मत देखो कि मकतूल गरीब आदमी था या अमीर। तुम्हारे पास शहादत आ गई है। अगर तुम ठीक से मुकदमा कायम करना जानते हो तो तुम्हें सुल्तानी गवाह की कोई जरूरत नहीं। एक कातिल को हम किस तरह माफ कर सकते हैं? उस अंग्रेज डीएसपी की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद भी किसी को सुल्तानी गवाह बनाने के हक में नहीं हुआ करता था। आप खुद ही सोचे कि एक आदमी अपनी जुबान से इकरार कर रहा हो कि वो फलाना जुर्म में शामिल था या जुर्म में बराबर का शरीक था। कानून अंग्रेजों का हो या मुसलमानों का, अपना इस्लामी कानून हो, कोई कानून मुजरिम को माफ नहीं किया करता। मुझे खतरा सिर्फ ये नजर आ रहा था कि हेड कांस्टेबल सेशन कोर्ट में जाकर अपनी इकबाली बयान से मुनहरिफ हो जाएगा
اس کے لیے میں نے یہ پیش بندی کرنی تھی کہ شہادت مضبوط ہوتی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنے اقبالی بیان زیر دفعہ 164 دے دیا تو میں نے اسے جھوٹا وعدہ دے دیا کہ وہ سلطانی گواہ ہے۔ بیان لینے والے مجسٹریٹ نے اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا۔ میں نے تھانے کی صفائی کرنے والے بنگی کو بلایا تھا۔ اس سے پوچھا کہ پچھلے کمرے میں ایک موٹی رسی چھت کے ساتھ لٹکتی رہتی تھی، وہ اس نے دیکھی ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ وہ رسی کہاں ہے؟ بنگی نے بنگیوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر خوشامدانہ لہجے میں جواب دیا، سردار کے بچے جی ہیں، وہ رسی موجود ہے۔ میں نے ایک ماشکی کو دے دی تھی۔ میں نے اسے کہا پوری بات سناؤ، یہ رسی تمہیں کہاں سے ملی تھی، اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ رسی تم نے پہلے کبھی دیکھی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں مائی باپ، یہ رسی پچھلے کمرے میں چھت کے ساتھ لٹکتی رہتی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہاں سے کب اتاری گئی۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ تانے کے احاطے کے باہر کوڑے کا ڈرم پڑا رہتا ہے۔ میں تانے میں جھاڑو دیکھ کر کوڑا ڈرم میں پھینکنے گیا تو دیکھا کہ یہ رسی کوڑے میں پڑی ہوئی تھی۔ رسی نہیں سرکار، یہ تو رسا ہے۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور گھر لے گیا۔ ایک مسلمان ماشکی جو لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا تھا مجھے راستے میں مل گیا اور اس نے یہ رسا میرے ہاتھ میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ اس کا کیا کرو گے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے، اگر یہ تمہارے کام آ سکتا ہے تو تم لے لو اور کچھ پیسے دے دو۔ اس نے مجھے 8 آنے دیے اور میں نے رسا اسے دے دیا۔ اس نے یہ اپنے چمڑے کے ڈول میں ڈال لیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ماشکی رسی سمیت میرے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح رسا بطور شہادت اور 2 مزید گواہ مل گئے۔ بنگی سے میں نے یہ بیان دلوانا تھا کہ رسا واردات والے کمرے میں چھت کے ساتھ لٹکتا رہتا تھا۔ میں نے عدالت میں جمعدار سے یہ بیان دلوایا تھا کہ رسا کنڈے کے ساتھ لٹکتا رہتا تھا اور اس نے 2 بار دن کے وقت 2 ملزموں کو اس رسے کے ساتھ الٹا لٹکا دیکھا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔